السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفلق سیکنڈ لاسٹ سورہ مقدسہ ہے قرآن پاک کی۔ سورہ فلق کی آیات مقدسہ 1 تا 5 ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الاخلاص میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ اعلیٰ ایمان اور شعور جس کا مرکز دل ہے، دماغی صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں اور پھر عمل بالجوارح، سب میں اللہ رب العزت کی وحدانیت یا مقام احدیت یہ سمجھ شعور ضروری ہے۔ اور وہاں پہ جب ہم نے مقام احدیت کا تذکرہ کیا تھا تو یہ بات ہوئی کہ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے اکیلے ہیں، ہوا اللہ احد۔ تو ہم نے توحید فی الذات اور توحید فی الصفات اور اس کے مقابلے میں شرک فی الذات اور شرک فی الصفات پر بات چیت ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، ایک ایمان اور مسلمان شخص کا، مومن شخص کا یہ عقیدہ شرع صدر کے ساتھ ضروری ہے۔ اللہ کے اس مقام کا فہم ضروری ہے۔ اگر وہ سمجھ آ گیا تو پھر آج کی سورہ مقدسہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو سورۃ الفلق عنوان ہے، جس کو عمل انفلاق کہتے ہیں۔ فلل کا ویسے تو معنی ہے صبح کا رب، یعنی پو پھٹنی جو ہے، تو عمل انفلاق جب رات ختم ہو جائے اور صبح پھٹتی ہے، اس کے کیا تقاضے بنتے ہیں، یہ سورہ مقدسہ میں اللہ نے سمجھائے۔ کائنات کا رب، عمل انفلاق، اس کے ربوبیت کے تقاضے کون سے ہیں، جس میں نباتات ہیں، معدنیات ہیں، حیوانات ہیں، پھر انسان ہے۔ تو یہ جو ارتقاء ہے، کائنات کا ارتقاء، کائنات کی ترقی، یہ کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ہدایت فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق جو صبح کے رب کا جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی عامل انفلاق کا جو مرکز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، تو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔
یعنی یہ جتنا بھی عمل ہے، ارتقائی مراحل ہیں، یہ میرے عزیزو اسی وقت مکمل ہوں گے جب پیچھے اللہ کی ذات اقدس سے ہمارا تعلق ہوگا۔ اس کی مثال ایک پودا لے لیجئے۔ ایک پودا جب ہم لگاتے ہیں، سب سے پہلے اس کا بیج لگاتے ہیں، پھر اس بیج کے آگے ارتقائی مراحل ہیں۔ تو یہ جو بیج ڈالا گیا ہے، یہ بیج کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیدا کیا۔ پھر اس بیج کے ارتقائی مراحل ہیں، اس کا بچپن ہے، اس کی جوانی ہے، وہ کومپل اگتی ہے اور پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی ذات اقدس ہے کہ اس کے اختیارات ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے ہیں۔ اسی طرح ایک سچی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی جماعت، جماعت صحابہ کو اسی ایک پودے کی طرح تیار کیا ہے۔ بڑی محنت کی، بیج ڈالا اور پھر اس کی آگے پرورش کی، اور 13 سالہ مکی جو دور ہے وہ جماعت سازی کا دور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو، اس باغ کو، گلستان کو کس طرح بچایا؟ مختلف شرور سے۔ تو جیسے ایک پودے کی مثال دی میرے عزیزو، ایسے ایک جماعت کی مثال ہے۔ اب 4 شرور سے بچنا ضروری ہے۔ آگے 4 شرور اللہ نے ارشاد فرمائے، من شر ما خلق۔ پہلا تو شر وہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ایک فارمولہ ذہن میں رکھیے، وہ ذاتی طور پر بری نہیں ہوتی بلکہ نسبت کے اعتبار سے بری ہوتی ہے۔ مثلا ایک چھری آپ دیکھ لیجئے، چھری کا جو وجود ہے وہ نسبت کے اعتبار سے برا ہے، ویسے فائدہ ہے اس کا، لیکن اگر چھری سے کسی کو قتل و غارت میں استعمال کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ سانپ کو دیکھ لیجئے اور بے شمار چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، جو چیز اپنے دائرے کے اعتبار سے اللہ نے پیدا کی ہے وہ اپنے اس ماحول، اپنے دائرے کے لیے مفید ہے، لیکن وہ نسبت کے اعتبار سے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہر اس شر سے محفوظ فرما جو اس میں اگر موجود ہے نسبت کے اعتبار سے اور اس سے نقصان ہو جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک پودا ہے، اس پودے کے اندر جب نشو و نما ہونی ہے، نشو و ارتقاء ہونا ہے، تو جب تک ہم اس کو محفوظ نہیں کرتے اس برائی سے جو اس کی نسبت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، کوئی کیڑے مکوڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں، تو وہ پودا تو آگے نہیں چل سکتا۔ اسی طرح میرے عزیزو سچی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی بچانا پڑتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ دوسرا شر یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے، سورج غروب ہوا تو اندھیرا چھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک اچھائی، خوبی، روشنی کی تھی، سورج کی تھی، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اس کے غروب ہونے کے بعد بظاہر وہ نقصان میں ہو گیا، حالانکہ اپنے دائرے کے اعتبار سے وہ مفید بھی ہے۔ لہذا کوئی پودا ایسا ہے جس کو باہر کے ماحول سے آ کر کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں جو نقصان پہنچائیں، تو اللہ رب العزت کی یہ تربیت ہے کہ اس سے بھی ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ سچی جماعتیں بھی ایسی ہیں جب وہ آگے بڑھتی ہیں اور کوئی شیطانی جماعتیں ان پر غالب ہونے کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، پراپوگنڈا کرتی ہیں،
تو اللہ کی پناہ میں آ کر ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تیسرا شر یہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، مختلف جماعتیں ہیں، اور یہاں پر النفاسات سے مراد جماعتیں بھی ہیں، عورتیں بھی لی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا مزاج، ایسا نفسیات، ایسا ماحول جو معاہدوں کو توڑتی ہیں، جو انسانیت کے ارتقاء میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ رکاوٹیں مختلف قسم کی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، چوتھا شر یہ ہے جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، برا چاہنے والا، اذا حسد، جب کسی کو حسد ہونے لگے۔ حسد کیا ہے کہ جو ارتقائی مراحل ہیں کسی پودے کے، اگر آپ مراد لیتے ہیں یا سچی جماعتوں کی مراد لیتے ہیں، تو ان ارتقائی مراحل کو جھوٹے لوگ، جھوٹی شیطانی جماعتیں وہ دیکھ نہیں سکتی، ان کو پسند نہیں آتا، لہذا وہ ان کی خوبیوں سے چڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل مکہ آپ کی عزت، آپ کا ادب بظاہر وہ کرتے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سسٹم میں غالب آ جائے۔ ایک سیاسی اور معاشی نظام جو ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں ہو جائے، اس کو وہ پسند نہیں کرتے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کو دیکھے، کسی کی خوبی کو دیکھے، علمی، مالی، کوئی اعتبار سے، تو دل میں یہ بات پیدا کرے کہ یہ چیز میرے پاس آ جانی چاہیے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ میرے عزیزو، ایک ہوتا ہے غیبتہ، جس کو رشک کہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھتا ہے علم کے اعتبار سے، بہت علم والے ہیں، فضل والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دماغی، علمی، عقلی اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی ان کی طرح بنا دے۔ کسی کے پاس مال دیکھا اور وہ بڑا سخی ہے، سخاوت کرتا ہے مال کی، تو انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کاش میں بھی ایسا ہوں اور ان کی فرما برداری میں سخاوت کروں گا۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں ہے لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہو سکتا، یعنی جو غیبتہ ہے، رشک، دو چیزوں میں، ایک علم میں، دوسرا مال میں، اس میں آپ رشک کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی رشک نہیں مناسب، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ چیزیں جو سوسائٹی میں جن کا دوسروں کے فائدے کے اعتبار سے، نافع کے اعتبار سے، نفع مند ہونے کے اعتبار سے فائدہ ہے، ان چیزوں کی طلب ہو سکتی ہے، جیسا کہ علم اور مال۔ تو بنیادی طور پر ایک سچی جماعت نے آگے بڑھنا ہے، ارتقائی مراحل سے گزرنا ہے، اور جو بھی شرور ہیں ان شرور سے ان کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے، اعوذ برب الفلق، جو اللہ مرکز ہے اس کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔